عید رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جب آج کا ہم شو شروع کرنے لگے تھے تو ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹرانسمیشن آج کی کس رخ پہ چلی جائے گی. کتنی دفعہ ہم آج کی ٹرانسمیشن میں سب مل کے روئے. سیٹ پہ ہر شخص جو بیٹھا تھا وہ رویا. خوشی بھی ہوئی کہ ایسے لوگ ہیں جیسے فرزانہ شعیب صاحبہ تھیں جو اولڈ ہاؤسز فاطمہ اولڈ ہاؤس شیلٹر ہوم چلا رہی ہیں. اس بچے کو دیکھ کے جب وہ اپنے پیرنٹس سے ملا اور خاص طور پہ ان بچوں کو دیکھ کے جو نہیں مل سکے اپنے والدین سے, ان بزرگوں کو دیکھ کے جن کی جوان اولادیں ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ان ماؤں کو چھوڑ کے جو آج بھی اپنے بچوں کو لوری دے رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کو, اور وہی بیٹے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن واقعی اتنی زیادہ ہارٹ رینچنگ اور اتنی زیادہ دل پہ اثر کرنے والی تھی کہ میری آواز کئی دفعہ بھر آ گئی بولتے بولتے, اور سب کی آنکھیں جو تھیں سب کی آنکھیں اشکبار تھیں. رہنما سیگمنٹ ہمارا شروع ہوا ہے اور میں اپنی اس کیفیت کو لے کے آگے چلوں گا جو آج ایک تھوڑی سی بندھی. میں اپنے علماء اکرام سے آپ کا تعارف کرا دوں. ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب ہیں جو کہ پروفیسر مدرسۃ الواعظین ہے, پروفیسر مدرسۃ المہندی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد شاہد صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ دعا اسلامک سینٹر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. اور میں حبیب صاحب آپ سے بات شروع کروں گا. عید رمضان میں آپ, کیونکہ آپ تھوڑا سا دیر سے آئے, کہ آپ لوگوں کا جو سیگمنٹ تھا اس سے پہلے کہ یہاں ایک بہت خوبصورت ایک منظر تھا کہ ہم نے جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کاوش, اس میں ہم بچوں کو یہاں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو سامنے ان کے چہرہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کو وہ پہچان سکیں جو عیدی ویلفیئر سینٹر میں موجود ہے اور اپنے گھر والوں سے بچھڑے ہوئے ہیں. آج خوش قسمتی سے دوسری دفعہ ایسا موقع آیا کہ پہلے ایک لڑکا ارسلان اپنے گھر والوں سے ملا اور وہ ہمارے ایک الیکٹریشین تھے ان کی مدد سے, اور آج بھی اس کا چہرہ کسی نے پہچانا اور اس کے پیرنٹس اس کو بھی یہاں لے کے گئے اور ہم سب یہاں خوشی سے جو تھے ان کی ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی سعادت ہے جس کا ذکر کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی مخلص رشتے کو تلاش کرنا ہو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو تو وہ ماں باپ اور بچوں کا ہے. باقی کسی بھی رشتے کے بارے میں کوئی لفظ کہا جا سکتا ہے, کوئی شک کیا جا سکتا ہے, لیکن ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جو رشتہ اللہ رب العزت نے قائم کیا, جو فطرت کا حصہ ہے, جو قدرت کا ایک شاہکار ہے, اس سے زیادہ اچھا, خوبصورت اور مخلص رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سارے افراد کی جنہوں نے اس کاوش کو آگے بڑھایا اور اس بچے کو اپنے والدین سے ملوایا اور والدین کو اپنے بچے سے ملوایا, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور رحمتیں انہوں نے سمیٹ لی. بے شمار خطائیں جو ان سے بھولے یا کسی بھی وجہ سے ہو گئیں, وہ اس کاوش کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ معافی مل جائے گی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو کسی بندے کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, میں اس کے صرف اسی عمل کی بنیاد پر اس کی بخشش کا فرمان جاری کر دیتا ہوں, اس نیت کی بنیاد پر, اس کا کام ہو یا نہ ہو. اور آج تو کام ہوا, آج تو کام ہوا. اور دیکھیے, اس حوالے سے دو باتیں ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں, اور شام ڈھلے ان کو اپنے گھروں میں واپس لے آیا کرو, کیونکہ شیاطین انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ شیطان انسانوں میں بھی بالکل اور انسانوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے اس کی خوش قسمتی کہ یہ بچہ کسی ایسے شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ گیا کہ جو اس کو کوئی بھی بڑا مجرم بنا سکتا تھا, کوئی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا. اس لیے والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو انعام ملا ہے بچوں کی صورت میں, تو بچوں کا صرف گھر میں رہنا اور ان کو کھانا کھلا دینا یہ کافی نہیں ہے. ان کی نگرانی کرنا, ان کی ہر بات کی طرف توجہ کرنا, اور خاص طور پر ان اوقات میں کہ جس میں بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو, اس میں خاص توجہ کے ساتھ ان کا اہتمام کرنا چاہیے. عیدی کے جو بچے ہیں, اس میں ایک خاص بات جو میں نے ملاقات بھی ہوئی کچھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپریس ٹی وی والوں کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا کی. ان میں سے کچھ بچوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے والدین ان پر سختی کیا کرتے تھے. دیکھیے, والدین اپنے بچوں کی مہربانی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نادانیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ معصوم بچے پتہ نہیں کیا سوچ کر گھر سے نکل پڑتے ہیں اور وہ کسی بڑی مصیبت کے شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک ایلیمنٹ یہ بھی نظر آیا کہ کچھ بچوں کی یہ شکایت تھی کہ ان کے ماں باپ ان کو مارتے بہت تھے. وہی میں نے کہا کہ سختی کرتے ہیں جس کی وجہ سے, اس لیے والدین کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی شفیقانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا. مفتی شاہد صاحب, یہاں جو دوسرا آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں وہ خواتین ہمارے ساتھ تھیں, وہ بزرگ خاتون
مطلب ان کو آپ دیکھتے تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے، اتنا سخت. مطلب میں وہ مرحلہ تھا جب میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور جب ماں اپنی بچے کے لیے لوری سنا رہی تھی، جو بزرگ ہے، جس کا بیٹا جوان ہے، جو ان کو چھوڑ کے چلا گیا. ایسی اولاد کے لیے کیا سخت حکم ہے شرع میں، جو اپنے ماں باپ کو ایسے وقتوں پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے جب اس کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ماں کو، جس کا اتنا بلند درجہ ہے، جس کے بارے میں تو ہم جتنی ہی بات کریں وہ تو ہم آپ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ایسی اولاد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے، تاکہ وہ شریعت کا وہ حکم سن کے شاید اس کی آنکھیں کھلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت خوبصورت کام آپ لوگ کر رہے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ماں کس انداز میں رو رہی تھی، تو وہ جو بد تینت اور خبیث الفطرت اولاد ایسی خوبصورت ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے انہیں جنت دی اور وہ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ گئے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ بندگی کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. مفسرین نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا کہ اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کے احسان کا ذکر کیا. کیوں؟ کوئی خاص وجہ لیکن ہوگی؟ والدین پہ انسان احسان کر سکتا ہے. احسان تو مطلب وہ تو احسان کرنے سے وہ عرفی احسان مراد نہیں ہے، یہاں پر احسان سے مراد ہے بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا. کی بات ہے. تو اب اللہ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا، بھلائی کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی بندگی جس طرح اہم ہے، اسی طرح والدین سے حسن سلوک بھی اہم ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں والدہ کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں ماں جیسا پیار دینے والی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ جب ہم اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ماں کی محبت استعارہ بنتی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو آپ ان سے ماں کی قدر پوچھئے کہ جن کی ماں نہیں ہے. جب یہ ماں چلی جائے گی تو پھر آپ کو مخمل کے بستروں پر بھی آرام نہیں ملے گا. آپ کو کس طرح پالا؟ سب سے پہلے تو ولادت کی تکالیف کو برداشت کیا، پھر ولادت کے بعد سے لے کر جو آپ کا بچپنا گزرا اس میں وہ خود بھوکی رہتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی، وہ خود پیاسی رہتی تھی، آپ کو پلاتی تھی، آپ بیمار ہوتے تھے، وہ پوری رات آپ کے لیے جاگتی تھی. اور آج آپ بدبختی کے اس عمیق گڑھے میں گھر گئے کہ آپ اپنی زوجہ کو اپنی ماں پر ترجیح دے رہے ہیں. اور وہ ماں جو گھنٹوں، یعنی ایسی مثالیں بھی ہم نے میرے بھائی دیکھی کہ اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ گئے، پھر بھی ماں انتظار کر رہی ہے کہ ہفتے بعد میرا بیٹا مجھے ملنے آئے گا، اور بددعا نہیں دے رہی. بدبخت اور اس بدتینت، مجھے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں اور مجھے اس پہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ ماں انتظار کر رہی ہے اور تم مہینوں اسے دیکھنے وہاں پر نہیں جا رہے. اور تمہاری جنت جس کی دعا سے اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، جس کی دعا سے تمہاری دنیا نے بہتر ہونا ہے. آج اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پہ قرضہ ہو گیا ہے. میں ایک بات یہاں پہ دو ٹوک عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ہے، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. ان میں سے ایک جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے بڑے خوشحال دیکھے، کیونکہ وہ ماں کے فرما بردار ہیں، باپ کے فرما بردار ہیں. اور ایسے بہت بڑے بڑے لوگ جنہیں بہت کچھ دیا گیا لیکن انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہ کیا تو اللہ نے انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا دیا. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں. انہوں نے عرض کی ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. عرض کی ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ. پھر انہوں نے عرض کی ثم من، تو آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ محترمہ، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی
حالانکہ اتنا کچھ کرتے ہیں, ہاں, ماں لیکن کو وہ رلا اپنی رہے اولاد ہیں, روٹی جلی ہوئی نظر آ جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بدبخت اولاد کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اسے جلی ہوئی روٹی نظر آئی, اسے وہ ماں کے جلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آئے لبوں پہ, لیکن ماں کی عظمت پر پھر قربان کہ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی. بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی, برسوں سے میری ماں نہیں سوئی تابش. آج ہم دیکھتے ہیں نا جب ہماری اولادوں کو ہماری زوجہ پال رہی ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ہم اس عمر میں تھے تو ہماری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. برسوں سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو خدارا جن کے والدین حیات ہیں وہ قدر کریں, اور جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ چکے ابھی جائیں, ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگیں, وہ آپ کی جنت ہے. جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر آپ قبر پر کھڑے ہو کر روئیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں گے, پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. ان کی زندگی میں قدر کریں. ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بات پر آمین کہا؟ تفصیلی حدیث ایک جز عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے وہ بدبخت ہے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو وہ برباد ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے, جو کبھی کسی کے لیے برا, یہ دعا کے الفاظ جبریل امین نے کہے اور اس پر الفاظ جو آمین کہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بدبختی ہے اس انسان کے لیے جس پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے آمین کہا, کہ وہ جو رحمت للعالمین تھے, جو کبھی کسی کے لیے, لیکن کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کرتے. لیکن ماں باپ کی فضیلت اتنی بڑی ہے. میں ابھی اگر آپ لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور اگر اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں, آپ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں, تو ایک دفعہ ضرور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں. تو میں ایک جملہ ان کے لیے عرض کر دوں کہ جن کی مائیں بیمار ہوتی ہیں اور وہ انہیں ہاسپٹل نہیں لے کر جاتے, خدا کی قسم اگر آج آپ یہ کر رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا. ان کی خدمت کرے, انہیں لے کے جاؤں. بالکل. یہ عہد رمضان کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے, کاش ہم ایک اور کاوش میں کامیاب ہو جائیں کہ اس وقت جو بھی یہاں دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن, وہ یہ عہد کریں کہ آج سے ابھی اسی لمحے سے اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے اور جس بھی طرح ہو سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کریں. نیور ٹو لیٹ. ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, وہ آپ کو معاف کر دیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور واپس اپنی ڈسکشن کا سلسلہ شروع کریں گے. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے واپس آ چکے ہیں. عہد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ. جتنی مدت میں بریک ہماری چل رہی ہوتی ہے, ہمارے بہت سارے کالرز لائن پہ ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ہی واپس آئیں ان کے سوالوں کے جواب دیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں محمد عثمان غنی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عثمان صاحب فرمائیے. جی جناب, میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا اور عہد رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کے بعد رشتہ انسانیت کی بنیاد پہ میں آپ کو اس بات کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر اور پاکستانی ہونے کی بنیاد پر آپ کس طرح ہر محاذ پر ایک بہترین فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں کہ اس کا خدا آپ کو, میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کا صلہ آپ کو خدا کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. بالکل جی, میں تو اقداد کا مستحق بہت کم ہوں کیونکہ میں تو صرف ہوسٹنگ کر رہا ہوں. یہ پوری ٹیم جو ہماری اس وقت انوالو ہے اس کے اندر, ہمارا ایک لائٹ مین, کیمرہ مین, ڈی او پی, ہمارے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, دا ہول ٹیم جتنے بھی ہیں جنہوں نے دل سے یہ عہد رمضان ٹرانسمیشن آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس کاوش میں, وہ سب برابر کے حصے دار ہیں. جی اور بالکل. اور میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ سامنے جو ماؤں کی جو ان کے جذبات ہیں وہ کس طرح اپنے لگتے جگر کو ملنے کے بعد کس طرح ان کے آنچل بھیگ جاتے ہیں آنسوؤں سے. تو یہی جو آنسو ہیں اور یہی بھیگے ہوئے آنچل ہیں, یہ آپ کی پوری ٹیم کی اور نشریات میں شامل تمام لوگوں کی اور جناب آپ کی بھی مغفرت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور آپ کس طرح ایدی ویلفیئر سینٹر سے دوسرے بچے کو لا کر آپ نے ماشاءاللہ, بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان کے والدین سے اس کو ملایا ہے. اور عثمان صاحب اس میں آپ یقین کریں
کہ شاید ہم لوگوں پہ کوئی بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ یہ تو جب چینل والے ڈرامہ یا کوئی ایسا کوئی ریالٹی شو دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں چیزیں پلانٹڈ ہوتی ہیں کچھ. آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی چیز پلانٹڈ نہیں تھی, ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. اس میں یہ واقعی ریالٹی میں سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے. یہ بچہ جو ملا ہے واقعی اپنے پیرنٹس سے ہمارے سامنے پہلی دفعہ ملا, اور اس میں صرف ہماری خلوص نیت تھی اور کوئی چیز اس کے پیچھے, کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں تھا. اور جناب میں اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں کو اور آپ کی کاوش سیگمنٹ میں بھی مزید خلوص عطا فرمائے, آپ کو نیت جو آپ کی ہے اس میں مزید خلوص ہو, اور آپ کو مدد اور نصرت سے اپنی اللہ نوازے کہ نصر من اللہ و فتح قریب. اور میں یہ بھی اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص آپ پر اس بات پہ تنقید کرے گا کہ یہ تو کسی بھی وجہ سے تنقید کرے گا یہ ریٹنگ کے لیے ہو رہا ہے یا فلاح کے لیے, لیکن بحیثیت رشتہ انسانیت ہر انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ والدین کو ان کے لگتے جگر سے ملانا, اور ان کا جو اتنا ان کی سکون راتوں کے خراب ہو گئے تھے, آپ نے ان کا سکون دوبارہ بحال کیا ہے. اور آپ بالکل, آپ کی پوری ٹیم اور آپ سیٹ پہ تمام لوگ جو موجود ہیں, میری جانب سے آپ بہت بہت مبارکباد کی مستحق. تھینک یو عثمان صاحب, بہت بہت شکریہ. اور جناب میرا سوال آپ کا, جی ہاں جی, سوال کی طرف آئیے گا. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ آپ کا. اور اہل علم کی جو مجلس سجی ہے اس میں میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے پاس مثال کے طور پر جو سونا ہے وہ 7.5 تولے سے تجاوز کر گیا ہے جی, تو لازماً زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے زکوٰۃ ادا کرنا. تو علماء کرام سے عرض یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی 2.5% ادا کیا جائے گا, وہ زکوٰۃ کی جو موجودہ رقم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے, یا پھر جب ہم نے خریدا تھا یعنی قیمت خرید جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے. جی دیکھیے, جو آپ کی والدہ کے پاس جو اس وقت زیورات کی شکل میں سونا موجود ہے, تو اصل بنیاد جو ہے وہ سونے کی مقدار ہے. 7.5 تولے سونے سے زیادہ وہ مقدار موجود ہے, تو اس پر جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس وقت موجودہ زمانے میں اس سونے کی جو قیمت ہے اس قیمت کے مطابق پورے جو بھی مقدار موجود ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اور اس میں جب آپ نے خریدا تھا اس کو معیار نہیں بنایا جائے گا, بلکہ موجودہ زمانے میں سونے کی اس قیمت کو معیار بنایا جائے گا. اور میں اس ضمن میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں جو ضرورت مند ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں. آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دوہرے اجر کی نوید اور بشارت سنائی ہے. تو زکوٰۃ پورے سونے پر دینی ہے اور موجودہ قیمت پر دینی ہے اور اپنے عزیز و اقارب سے اس کا آغاز کرنا ہے. جی, بہت ہی پریسائز اور بہت ہی کنٹینٹ جواب تھا کہ اپنے عزیز و اقربا کو سب سے پہلے جو موجودہ جو سونے کے اوپر زکوٰۃ تو بنی گئی, آپ کی 7.5 تولہ سے زیادہ آپ کا سونا بن گیا, جو موجودہ جو اس کا جو ریٹ ہو گیا, جس نرخ پہ آپ کو سونا اس وقت فروخت ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہوگا. باقر صاحب عرض کروں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ اس سونے پر زکوٰۃ ہے جو مسکوک ہے, جو سکہ کہلاتا تھا, اس پر ضرب لگتی تھی اور اس سکے کے طور پر استعمال ہوتا تھا. 9 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ ہے, ان 9 میں سے ایک سونا چاندی ہے لیکن اس کے سکے, اور یہ زیور وغیرہ کیونکہ اس پر سکہ نہیں ہے وہ اس پر ہماری فقہ اعتبار سے زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس مال سے خریدا گیا ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تو اس پر خمس ہے جو 20% ہے. اگر کسی کے پاس ایسی شے ہے مالیت کی بچت جس پہ خمس ادا نہیں کیا گیا تو ان پہ 20% اس کو خمس دینا پڑے گا. زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزیں مخصوص ان پر ہے, ان میں سے سونا چاندی مسکوک ہونا چاہیے کیونکہ مسکوک نہیں, یہ زیور ہے, اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں. علامہ سید باقر صاحب نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے کہ نہیں. جی, آڈینس میں سے ہماری کوئی سوال پوچھنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں جی آپ؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا روزے سے تھا اور چوتھا روزہ تھا میرا خیال ہے, تو وہ افطاری لینے گیا ہے روزے سے آدھے گھنٹے پہلے, اور واپسی میں آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو چکر آیا ہے, یہ جو بھی کچھ ہوا بہرحال وہ بے ہوش ہو کے گرا ہوا تھا, تو زخمی بھی ہوا بہت, کافی پورے جسم میں چوٹیں آئی ہیں. تو جس نے دیکھا نا تو وہ گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل ہل پارک لے گئے.
ہم لوگوں کو پتہ چلا, ہم بھی پہنچ گئے پیچھے سے, مگر یہ کہ انہوں نے ڈاکٹرز نے پانی, اس نے مانگا, پانی پلا دیا. تو اب اس کا کیا روزہ ہو گیا یا اس کا ہدیہ یا فدیہ دیا جائے گا؟ ایک یہ بھی ماں ہے جو اپنے بچے کی محبت کے لیے یہاں موجود ہے اور سوال بھی اپنے بچے کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. مفتی شاہد صاحب, بچہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو کسی نے لے جا کے جب ہاسپٹل ہے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا, وہ روزے سے تھا. جی دیکھیں, احکام شرع میں نہ کوئی اکراہ ہے نہ کوئی تکلیف ہے, اور وہ بھی بلکہ ہمارا دین دین آسانی ہے. جتنی رخصتیں ہمارے یہاں دی جاتی ہیں کہیں اور نہیں. تو جب کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر روزہ توڑنا ناگزیر ہو, تو شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اور یہ تو روزہ اس نے توڑ خود بھی نہیں دیجئے. توڑا, یہ تو کسی اور نے اس کے حلق میں ڈال جی دیا. ہاں, اس صورت میں بھی روزہ آپ توڑ دیجئے یا توڑوا دیجئے جب بندہ ہوش میں نہ ہو. اور اس روزہ توڑنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عذر صحیح کی بنا پر روزہ توڑا گیا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا. فدیہ تب دیا جاتا ہے جب بعد میں روزے کی قضا پر قدرت نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت عطا فرما دے مکمل طور پر, تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن میں ایک روزہ رکھ کر اس روزے کی قضا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ثواب عطا فرمائے گا. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسد ایوب بھی ہمارے ساتھ آج یہیں بیٹھے ہیں. اسد, کوئی خوبصورت سا کلام, کوئی خوبصورت سی نعت. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اسی حوالے سے ایک بہت دعائیہ کلام ہے, پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لو ایک بار حسن طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور سے ہاتھ دھو کے آج سب کو بتائیں گی کہ اچھی طرح ہاتھ کیسے دھوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ عالیان ہیں, ان کا بھی آج پہلا روزہ ہے. یہ دونوں روزہ کشائی والے بچے بھی ہیں. ان کے اوپر ڈبل ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ آج آپ کو ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے بھی دکھائیں گے. عبداللہ ان کے ہاتھ دھلائیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ عبداللہ پانی کم خرچ کریں گے, اس لیے کہ پانی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو بالکل انہو لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس لیے آپ بھی بالکل پانی کا بے جا اسراف نہ کریں. یہ آیت میں نے صحیح پڑھی تھی یا غلط پڑھی تھی؟ میرا خیال ہے میرے حساب سے اپنے تئیں میں نے صحیح پڑھنے کی کوشش کی تھی. ہمارے ساتھ جو باقی 5 عدد بچے ہیں ان کے نام ہیں زرغم, سیدہ ہمنا آپ ہوں گی, ہے نا؟ آپ دونوں بہنیں ہیں. اچھا, اس لیے آپ دونوں کے کپڑے بالکل ماشاءاللہ بہت پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے. محمد فائز کون ہے جی؟ محمد فائز یہ ہیں, یہ سارے روزہ کشائی والے بچے ہیں. محمد نوید ہیں, آپ ہیں محمد نوید. اچھا, دانیال احمد آپ ہوں گے, ہیں
دانیال احمد آپ ہیں، تو آپ کون ہیں بھائی؟ زرغام. اچھا، سب سے پہلے زرغام کیسا لگا آج کا روزہ بھائی؟ بہت اچھا. پہلا روزہ تھا جی. چلیے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے لیے، سب بچوں کے لیے ڈینی کی طرف سے معلم ٹیب ہے، میک ڈونلڈس کی طرف سے افطاری ہے، چوکو پائی کی طرف سے، اور شکرگنج کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور ہم اپنے تمام اسپانسرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا، جن میں ہے قرشی جامع شیریں، آ جاؤ ادھر آ جاؤ جی، جن میں ہے قرشی جامع شیریں، لیمن میکس، شکرگنج، ملکہ فوڈز، فورٹائل، واکیز، ملکہ فوڈز ہیں 2 دفعہ. اچھا، ڈینی ڈیوائسز، میزان کوکنگ آئل، ہیلز، مہروز، فورنو ڈیلائٹ، الحمد ٹریول اینڈ ٹورز اور حاج مولا. الحمد ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے آپ لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ ملتے ہیں. ایک ایسی جگہ ہے جہاں بار بار جانے کو جی کرتا ہے، اور جو گئے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں گئے ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ سب عمرے کی سعادت حاصل کریں. اسی حوالے سے ایک نعت میں آج آپ کو یہاں سناؤں گا. بہزاد لکھنوی صاحب کا کلام ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. اللہ اللہ وہاں. جی جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. حساب المیزان. یا الہ العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتامی ایام میں تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں. مولا کریم، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے. تیری ہی بارگاہ سے ہمیں امید بخشش ہے. یا الہ العالمین، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین، قیام، رکوع اور سجود کی لذتوں سے بہرمند فرما. ذہنی اور قلبی سکون کی دولت عطا فرما. مولا کریم، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، قبر و حشر کی سلامتی عطا فرما. یا الہ العالمین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ بخشش اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. مولا، ہم طالب رحمت بھی ہیں، طالب بخشش بھی ہیں، جہنم سے آزادی کے طالب بھی ہیں. مولا، تینوں عشروں کی برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرما. یا الہ العالمین، تیرے بندوں اور بندیوں میں بہت دکھی لوگ ہیں، بہت سارے مسائل میں مبتلا، مصائب میں مبتلا لوگ ہیں. یا الہ العالمین، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں یا الہ العالمین مختلف لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، کئی ایسے غریب لا علاج امراض میں مبتلا ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقوم نہیں ہیں. مولا کریم، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ہی امید شفا ہے. تمام لا علاج مریضوں کو شفا یابی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں صفائے قلبی عطا فرما، ظاہر و باطن کی یکسانیت عطا فرما، خلوت و جلوت کی یکسانیت عطا فرما. یا الہ العالمین، تیرے خوش نصیب بندے اور بندیاں مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں. تمام دعا میں شامل لوگوں کو بھی یہ سعادت عطا فرما. تمام کی نیک و جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد